کا مقصد میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، تبلیغ میں نکلتے ہیں لوگ دور دور علاقوں میں، کون کس کا کسی کا ہے، لیکن پھر بھی کلمے کی نسبت سے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ تو دنیا کے معاملات کے لیے کھٹکھٹا سکتا ہے؟ نہیں کھٹکھٹائے گا، بالکل نہیں۔ اگر سامنے سے کوئی دھکار دے تو آدمی لڑنے کو تیار ہو جائے اور مر مٹنے کو تیار ہو جائے، لیکن وہاں سے کبھی آدمی دھکے بھی دے دیتا ہے، کہہ دیتا ہے وہ کام نہیں چلو نکلو یہاں سے، ایسے الفاظ بات متوا، لیکن پھر بھی برداشت کر، مسکرا کے برداشت کرتا ہے۔ خدا کی قسم کل قیامت کے دن وہ لمحات جو تبلیغ کے اندر گزارے ہوں گے اس نسبت سے کہ ایک کلمے کی نسبت سے، جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، ان کے دربار کو دروازہ کھٹکھٹایا، فقیروں کی طرح، محتاجوں کی طرح وہ آیا یا نہیں بھی آیا، پھر اس نے معذر کیا کہ شام کو آنا، پھر شام کو چلے، ہماری کوئی ضرورت نہیں، صرف ایک دین کی نسبت سے۔ خدا کی قسم کل قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ کل قیامت جب آپ پہنچیں گے، پھر آپ پہنچیں گے میرا تو بہت حالت خراب ہے، میرا کوئی نامہ اعمال نہیں، سب کچھ معلوم ہوگا، پھر رب کہے گا دیکھو یہ جو نیکیوں کا پہاڑ نظر آ رہا ہے، جو ہے دفتر نیکیوں کا یہ تمہارا ہے، تو پوچھے گا کون سا، کہ فلاں وقت تم نے دل سے ایک دینی بھائی کی تبلیغ کی تھی اور اس کو نماز کے لیے سمجھایا تھا، وہ نماز پڑھنے لگا، کیونکہ آپ اس کا ذریعہ بنے تو اس کو تو نماز پڑھنے کا ثواب دیا بھی گیا، آپ کو بھی ثواب دیا گیا، یہ وہ ثواب ہے۔ فرض کرو دنیا کے اندر ہم خود عمل پر آ کر اگر ہم چند لوگوں کو دعوت دے کر کے مسجد سے جوڑ دیں تو ان کا تو فائدہ ہے ہی ہے، ہمارا اپنا بھی فائدہ ہے۔ اس لیے ایمان والوں کا آپس میں بھائی بھائی کہا گیا ہے، نفع کی دعوت دینا، اس لیے اس سے جڑیں اور اپنے وقت کو نکالیں میرے بھائیوں۔ وقت کی قربانی کے بغیر کوئی کام حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان تو بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں دی ہے، اس کی قدردانی کریں۔ ایک آیت پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے عربوں کو مخاطب کیا، یستبدل قوما غیرکم۔ اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اے عرب کی قوم، اگر تم استقامت پر نہیں جمو گی، اگر تم دین پر نہیں جمو گے، اگر تم ایک شریعت پر نہیں جمو گے، اگر تم قرآن و سنت کو چھوڑ دو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کر کے آئیں گے جو ہمارا حق کا دین کا بول والا کرے گی۔ اور دیکھو آج عربوں کی حکومتیں رہیں کچھ وقت تک، جیسی پہلا جو ہے عرصہ گزرتا ہے 900 عیسوی یا 1000 عیسوی کے بعد سب کچھ عجمیوں کے پاس رہی، خلافت عجمیوں کے پاس رہی، حکومت عجمیوں کے پاس رہی، پاور عجمیوں کے پاس، ہر چیز عجمیوں کے پاس رہی تھی۔ تو قدردانی انسان کھو دیتا ہے تو رب نعمتیں چھین لیتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ کا اصول ہے قدر کرو گے اضافہ کروں گا، قدر نہیں کرو گے تو دنیا کے اندر بھی رسوا کروں گا، اور آخرت میں اللہ نے عذاب کر کے رکھا ہی ہے۔ تو ایمان کی بہت عظیم دولت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس ایمان پر جمنے کی اور استقامت، ایک دعا ہمیشہ مانگتے رہا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے میرے باری تعالیٰ ہمیں دین پر قائم فرما، ہمارے دل کو دین سے پھیر مت دینا، ہمیں ایمان پر جمنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر طرح طرح سے ذہنی طور پر سوالات کھڑے کر کے ہمارے ایمانوں پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تو اپنے ایمان کے لیے ہمیشہ رب سے دعا کریں۔ اور آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب بندہ رب کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو جب ہدایت کی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے صرف کرتا ٹوپی پیام پہننے سے ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیشہ رب کا شکر ادا کرتے رہیں اور ایمان کو مانگتے رہیں، ایمان پر جمنے کی توفیق کو مانگتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جڑنے کی اور قدردانی کرنے کی اور اپنے وقت لگانے کی اور علماء کی اور دین کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔